بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے تیسری شرط پڑھی تھی تعریف کی کہ تعریف معرف کے مفہوم کے اعتبار سے مساوی نہ، دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہونا چاہیے. آج چوتھی اور میرے خیال سے آخری شرط ہے، اور بھی ہے، چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے چوتھی شرط. ان یکون التعریف، کہ تعریف ہو بما لا یتوقف، جو ٹھیک ہے موقوف نہ ہو، معرفتہ، جس کا جاننا، یعنی پورے کا اگر ترجمہ کرے بما لا یتوقف معرفتہ، کہ جس کا جاننا موقوف نہ ہو، جس کا جاننا موقوف نہ ہو، علی معرفت نفس الشیء المعرف، ٹھیک ہے، کس پر موقوف نہ ہو؟ معرف کے جاننے پر، ٹھیک ہے، نفس الشیء المعرف، یعنی اسی چیز پر جس کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، اس پر موقوف نہیں ہونا چاہیے. یہی ہے نا؟ ان یکون التعریف، کہ تعریف ایسی ہو بما لا یتوقف معرفتہ، کہ جس کا جاننا موقوف نہ ہو، علی معرفت نفس الشیء المعرف، صحیح ہے، یعنی اسی معرف کے جاننے پر. اب دیکھیے جیسے الانسان حیوان ناطق، اب دیکھیے ہم نے کہا الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق سے انسان کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی. ایسا تو نہیں کہ حیوان ناطق کو سمجھنے کے لیے ہم انسان کے محتاج ہیں. ہم نے آپ سے کہا سورج کی تعریف کیجئے، آپ نے کہا ایک ایسا کوکب ہے جو دن میں دکھائی دیتا ہے. کیا تعریف کی آپ نے سورج کی؟ ایک ایسا کوکب جو دن میں دکھائی دیتا ہے. تو میں نے کہا دن کسے کہتے ہیں؟ کہا جس میں کوکب سورج دکھائی دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دن. تو ہم دن کو سمجھنے کے لیے سورج کے محتاج، اور سورج کو سمجھنے کے لیے دن کے محتاج. جب ایسی تعریف ہو جائے تو پھر وہ تعریف صحیح نہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہی بات عربی میں کہیں گے. ان یکون التعریف، کہ تعریف ہو بما لا یتوقف معرفتہ، کہ جس کا جاننا موقوف نہ ہو، علی معرفت نفس الشیء المعرف، ٹھیک ہے، خود معرف کے جاننے پر. جیسے انسان حیوان ناطق، انسان کی تعریف حیوان ناطق سے، یہ تعریف صحیح ہے. فإن معرفت الحیوان ومعرفت الناطق لا تتوقفان على معرفت الانسان، بے شک حیوان کی معرفت اور ناطق کی معرفت لا تتوقفان، موقوف نہیں ہوتی، على معرفت الانسان، انسان کی معرفت پر. یعنی انسان کی معرفت کے بنا ہم حیوان اور ناطق کی معرفت کر سکتے ہیں. اب دیکھیے مہم، ہاں کوئی سوال لگ رہا ہے آپ کے یہاں؟ ہاں. وفی ضوئہ، اور اس کی روشنی میں، لا یجوز التعریف، تعریف جائز نہیں ہے، بما تتوقف معرفتہ، کہ جس کا جاننا موقوف ہو جائے، ٹک جائے، ٹھیک ہے، علی معرفت نفس الشیء المعرف، ٹھیک ہے، خود معرف کے جاننے پر. مثلو الشمس، سورج کی تعریف ہے یہ،
کوکبن یرا فی النہار، کہ سورج ایک ایسا کوکب ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے دن میں. تو یہ سورج کی تعریف ہوئی. وَفِي حِينَ أَنَّ مَعْرِفَتَنَا لِلنَّهَارِ، اسی وقت، فی حین یعنی اسی وقت میں، ان معرفتنا کہ بے شک ہمارا جاننا، للنہار دن کو، تتوقف موقوف ہوتا ہے، علی معرفتنا للشمس سورج کی معرفت پر، لأن النہار اس لیے کہ دن، ہوا زمان وہ زمانہ ہے، رؤیت الشمس کہ جس میں سورج دکھائی دیتا ہے. آئی سمجھ میں کہ جب ہم نے سورج کی تعریف کی کہ کوکب یرا فی النہار، سورج ایک ایسا کوکب ہے جو دن میں دکھائی دیتا ہے. اب جب دن کی تعریف پوچھی گئی تو دن کی کیا ہے، تو آپ نے کہا ہوا زمان رؤیت الشمس، وہ زمانہ جس میں سورج دکھائی دیتا ہے. تو کوکب کی تعریف میں ہم دن کے محتاج ہوئے، دن کی تعریف میں کس کے محتاج ہو گئے، کوکب کے، سورج کے. اور سورج ہمارا معرف ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جب تعریف کو جاننے کے لیے خود معرف کے محتاج ہو جائیں تو وہ تعریف صحیح نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ کلیئر ہے مولانا؟ واضح ہے جی؟ آپ مولانا پھر دیکھیے 5ویں شرط، یہ تو آخری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان یکون التعریف، ہاں مولانا، تعریف ہو بألفاظ ایسے الفاظ سے، واضحۃ المعانی جس کے معنی کیا ہو، واضح. اس کے معنی کیا ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے. غیر مبہمۃ، مبہم نہ ہو. مبہم جانتے ہیں، پیچیدہ، ہاں پیچیدہ کہہ سکتے ہیں، جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، چھپا ہوئی کوئی چیز، اسے کیا بولیں گے، غیر واضح. غیر مبہمۃ وغامضۃ او غامضہ، غامض اسی کو کہتے ہیں جو واضح نہ ہو. ہاں پیچیدہ. تو الفاظ کے، تعریف کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، واضح، مبہم نہ ہو، غامض نہ ہو. یعنی سخت بھی نہ ہو، نادر بھی نہ ہو. غامض مطلب، غامض غیر واضح وہی ہوتا ہے. میں بتا دے رہا ہوں آپ کو لفظی ترجمہ اگر آپ کو چاہیے. یہ منطق میں کل ہی پرسوں آیا تھا، اس میں بھی یہی بحث چل رہی ہے اور وہاں شرح میں موجود تھا. دیکھیں میرے ذہن سے بات نکل گئی. ناقابل فہم، ٹھیک ہے جی. غیر مشہور، غامض غیر مشہور، ناقابل فہم. لکھ لے، غیر مشہور، ناقابل فہم. اور مبہم غیر واضح، گول مول، جو واضح نہ ہو. میں کہتا گول مول جواب دیا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں، مبہم. تو جب تعریف کی جائے تو تعریف کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جن کے معنی کیا ہوں، واضح، مشہور، کثیر استعمال، جن کے معنی کو انسان آسانی سے سمجھ سکے، تبھی تو تعریف ہوگی، ورنہ تعریف صحیح نہیں ہوگی. میں نے کہا امتحان آپ
کا ہوگا. کہا جناب امتحان کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ارزیابی. تو آپ نے کہا جناب ارزیابی کیا ہوتا ہے؟ تو اب تعریف کی تعریف کرنی پڑے تو پھر تعریف کس بات کی؟ تعریف کے الفاظ ایسے ہوں جو کیا ہوں؟ واضح، مشہور. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کی روشنی میں بھی کچھ ہے نہیں اس کی روشنی میں کچھ نہیں. تو بہرحال یہ شروط التعریف تھی. کیا؟ شروط التعریف، تعریف کی شرطیں. ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں 5 شرطوں کو. اسکرین کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور چھوٹا کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 5 جو شرطیں ہیں تعریف کی کیا کیا ہونی چاہیے. ایک مرتبہ شرط اول سے آئیے مولانا، سب آئے شرط اول سے. نمبر 1 دکھ رہا ہے سب کو؟ پہلا کیا تھا؟ ان یکون التعریف مساویا للشیء المعرف، کہ تعریف معرف کے مساوی ہو. لیکن مساوی کس اعتبار سے؟ فی الانطباق علی مصادیقہ، اس کے مصداق پر صادق آنے میں. اچھا مصداق کی جہاں بات ہے تو نسب عربہ کا دخل ہوگا ہی ہوگا. جب ہم نے تساوی مساوی کے لیے کہہ دیا کہ تعریف معرف کے مصادیق کے اعتبار سے مساوی ہونی چاہیے، تو جو نسب عربہ کے باقی 3 نسبتیں ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ ان سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. اب آ جائیے دوسری شرط کیا تھی ہماری؟ کہ ان یکون التعریف بما اوضح، بما هو اوضح واجلى من الشیء المعرف لدى المخاطب، کہ تعریف زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہونا چاہیے معرف سے مخاطب کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو کہا اس بنیاد پر جو مساوی ہوگا وضاحت میں اس سے تعریف صحیح نہیں ہوگی، یا جو خفی ہوگا اس سے تعریف بھی صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تیسری شرط کیا تھا؟ کیا تھی؟ ان یکون التعریف بالفاظ، کہ تعریف ایسے الفاظ سے ہو تغایر الشیء المعرف، کہ جو معرف سے کیا ہو؟ جدا ہو، الگ ہو. ٹھیک ہے. فی مفہوم ہی، مفہوم کے اعتبار سے. اس کی روشنی میں ہم نے کہا تھا جن کا مفہوم ایک ہو جیسے انسان و بشر، ان سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. چوتھی شرط جو آج ہم نے پڑھی کہ تعریف کا جاننا خود معرف کے جاننے پر موقوف نہ ہو. ان یکون التعریف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشیء المعرف، یعنی تعریف کا جاننا معرف کے جاننے پر موقوف نہ ہو. جیسے انسان حیوان ناطق، جب ہم نے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی تو انسان کی تعریف حیوان ناطق سے، تو حیوان ناطق الگ سمجھ میں آتا ہے، انسان الگ سمجھ میں آتا ہے. حیوان ناطق کو سمجھنے کے لیے ہم انسان کو سمجھنے کے محتاج نہیں ہیں. اب دیکھیے 5ویں اور آخری تعریف، کہ جو تعریف کے الفاظ ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے؟ ان کے معنی واضح ہونے چاہیے، مبہم نہ ہو، گول مول نہ ہو، جس سے زو معنی کہ کئی معنی، یعنی جو جس کے 2 معنی نہ ہو، مشترک نہ ہو. صحیح. یا غامض نہ ہو. غامض سے مراد ہم نے کیا بتایا تھا ابھی؟ یعنی پوشیدہ، غیر مشہور. ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں کہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہوں، تو پھر اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ تعریف بھی صحیح نہیں ہوگی. والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ پھر آ جائیں گے تقسیم و تصنیف.